السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بحر اوقیانوس کے مغربی شمال میں ایک خاص مقام ہے جو بحیرہ سرگاسو کہلاتا ہے۔ اس کے پانیوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سمندری نباتات کی ایک مخصوص قسم پائی جاتی ہے جسے سرگاسم کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار میں گول شکل میں پانیوں پر تیرتی رہتی ہے اور بحری جہازوں کے آگے رکاوٹ بن کر ان کے آنے جانے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ بحیرہ سرگاسو اپنی مکمل اور پرسکون خاموشی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس میں ہوا کی موجیں اور سمندری طوفان بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کو دہشت ناک سمندر اور اوقیانوس کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیقی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سمندر کی تہہ میں بہت سے سمندری جہاز، کشتیاں اور آبدوزیں موجود ہیں جو مختلف زمانوں میں اس میں غرق ہوتی رہی ہیں۔ سن 1850 میں اس مخصوص جگہ یا اس کے آس پاس کے علاقے میں قریب 50 سمندری جہاز لاپتہ ہو گئے۔ البتہ ان میں سے بعض جہازوں کے کپتان آخری ٹائم میں خطرہ محسوس ہونے پر اپنے پیغام بھیجنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہ پیغام اس قدر چھوٹے اور مشکل تھے کہ انہیں کوئی سمجھ نہ سکا۔ ان گم ہو جانے والے جہاز اور آبدوزوں کی زیادہ تعداد امریکہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سب سے پہلے جو جہاز لاپتہ ہوا اس کا نام انسرجنٹ تھا۔ اس پر 340 لوگ سوار تھے۔ اس کے بعد ایک آبدوز اور لاپتہ ہو گئی جس کا نام اسکورپین تھا۔ اس پر دریا اور سمندر میں کام کرنے والے 99 لوگ سوار تھے۔ گم شدہ ہونے والے جہازوں کا یہ سلسلہ بحر اوقیانوس کی ہواؤں تک، فضاؤں تک بھی جا پہنچا۔ جیسے ہی کوئی طیارہ بحر اوقیانوس، خاص کر برمودا جزائر کی فضائی حدود میں داخل ہوتا تو وہ لاپتہ ہو جاتا۔ سن 1945 عیسوی میں امریکی ریاست فلوریڈا کے نیول ایئر بیس سے 5 بمبار لڑاکا طیارے اڑان بھر کر روانہ ہوئے۔ یہ پانچوں طیارے ایک ساتھ مسلسل شکل میں اڑان بھرتے جا رہے تھے اور ایک غرق شدہ سمندری جہاز کے سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے ملبے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ایئر بیس کے لوگ ان طیاروں کی جانب سے کسی ایسے پیغام کے منتظر تھے جس میں ان پائلٹوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کس جگہ اور کس طریقے سے اتریں گے کہ اچانک ان کو گروپ کمانڈر کی طرف سے ایک عجیب و غریب پیغام ملا۔ گروپ کمانڈر چارلس ٹیلر نے ایئر بیس کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام بھیجا: ہم اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں ہیں اور ہم اپنا روٹ مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ میں زمین کو دیکھنے سے بے بس ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہم کہاں ہیں۔ ہم فضا میں گم ہو چکے ہیں۔ یہاں ہر چیز عجیب و غریب اور حیرت ناک ہے۔ میں کسی طرف کا تعین بھی نہیں کر سکتا۔ میں کسی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ میرے سامنے جو سمندر ہے وہ بھی عجیب اور نامانوس سا ہے۔ میں اس کا تعین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کون سا سمندر ہے۔ اس کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے فضائی بیڑے کا ہر طرح کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی اور طیارے اس جگہ پر گم ہوئے۔ زلزلوں کا نظریہ اور برموڈا ٹرائی اینگل پر واقع پذیر ہونے والے حادثات سے اس کا تعلق اس نظریے کے مطابق کہ سمندر کی تہہ میں واقع ہونے والے زمینی زلزلوں اور جھٹکوں کی وجہ سے سمندر کی موجوں میں شدید طوفانی اور ہنگامی نوعیت لہریں پیدا ہوتی ہیں جو بحری جہازوں کو ڈبو دیتی ہے اور انہیں آنن فانن پوری طاقت سے سمندر کی گہرائی کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جہاں تک فضا میں اڑنے والے جہازوں کا تعلق ہے، ان جھٹکوں اور موجوں کی وجہ سے فضا میں بھی کچھ ایسی ہوائی لہریں پیدا ہوتی ہے جن سے طیاروں کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور پائلٹ کا طیارے پر کنٹرول قائم نہیں رہتا۔ برموڈا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزرتے وقت جہازوں میں موجود مشینیں عجیب و غریب شکل میں حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہی صورتحال بحری جہاز کے کپتان کو بھی پیش آتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر ایک شدید مقناطیسی قوت یا جذب کی ایک شدید اور عجیب و غریب طاقت موجود ہے۔